بادشاہ سلامت کا دربار لگا ہے۔ حاجت مند قطار اندر قطار پیش ہو رہے ہیں۔ بادشاہ ہر ایک کی درخواست پر حاجت مند کی خواہش کے مطابق حکم صادر کر رہا ہے اور ڈھیروں دعا سمیٹ رہا ہے۔ اتنے میں ایک سوداگر حاضر ہوتا ہے۔ وہ بادشاہ کی وقار اور خوشی و خوشنودی کی خاطر چند غلام اپنے ساتھ لایا ہے تاکہ بادشاہ کی خدمت گزاری کے لیے انہیں پیش کر سکے۔ وہ بادشاہ سے درخواست پذیر ہوتا ہے، بادشاہ سلامت، آپ کا وقار و اختیار خدا بلند کرے۔ میں چند غلام آپ کے حضور پیش کرنے کے لیے لایا ہوں، آپ انہیں شرف بازیابی بخشیں اور جو غلام آپ پسند فرمائیں اپنی خدمت و نیازمندی کے لیے اپنے پاس رکھ لیں۔ میں جانتا ہوں کہ آپ کے پاس غلاموں کی کمی نہیں، مگر میں سمجھتا ہوں کہ یہ میرے لیے بڑی سعادت مندی، اعزاز و فخر ہوگا اگر میرا پیش کردہ غلام آپ کے احکامات کی بجاوری کے لیے آپ کے دربار شاہی میں مامور ہوگا۔ بادشاہ اس سوداگر کی درخواست پر زیر لب مسکراتا ہے اور حکم دیتا ہے کہ ہر ایک غلام کو باری باری میری خدمت میں پیش کیا جائے۔ میں ان سے سوالات کروں گا اور جس کے جوابات سے متاثر ہوا ان کو دربار میں رکھ لوں گا۔ ہر ایک کو بادشاہ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ بادشاہ نے ہر ایک سے سوالات کیے لیکن کسی کے جواب سے مطمئن نہ ہوا۔ بادشاہ نے سوداگر سے کہا کہ مجھے ان میں سے کوئی بھی مطمئن نہیں کر سکا، اس لیے اگر کوئی اور ہے تو بھیج دو، اگر نہیں تو پھر ان کو بھی لے جاؤ۔ بادشاہ سلامت ایک اور غلام باہر موجود ہے اور وہ ضد کر کے میرے ساتھ یہاں تک آیا ہے، مگر میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس اعلیٰ دربار شاہی کے قابل نہیں ہے، اس لیے میں نے اسے آپ کی خدمت میں پیش نہیں کیا۔ بادشاہ زوردار لہجے میں سوداگر سے کہتا ہے، تم نے یہ کیسے فیصلہ کر لیا کہ وہ دربار شاہی کے قابل نہیں؟ انہیں میری خدمت میں پیش کرو۔ غلام کو بادشاہ کے روبرو پیش کیا گیا۔ غلام نے سر جھکائے سلام کیا۔ بادشاہ نے دوسروں کی طرح اس سے بھی نام پوچھا۔ غلام نے جواب دیا، بادشاہ سلامت، آپ غلام کو جس نام سے چاہیں یاد فرما لیں، غلام تو غلام ہی رہتا ہے، اس کا کوئی اور نام کیا ہو سکتا ہے؟ بادشاہ پوچھتا ہے، اچھا کھانے میں تم کو کیا پسند ہے؟ غلام جواب دیتا ہے، مالک کی مرضی جو کھلا دے وہی میری پسندیدہ غذا ہوگی۔ بادشاہ نے آخری سوال پوچھا، تمہاری کیا خواہش ہے؟ فوراً پوری کی جائے گی، ہم تمہارے جوابات سے خوش ہوئے۔ غلام نے کہا، بادشاہ سلامت، میں ایک غریب اور مفہوم حال غلام ہوں، نہ اختیار اپنا نہ ارادہ اپنا، اس لیے مجھے کوئی حق نہیں کہ کسی خواہش اور آرزو کو دل میں جگہ دوں، میری کوئی بھی طلب نہیں۔ غلام کے جوابات سن کر بادشاہ نے ایک نعرہ تکبیر بلند کیا اور بے ہوش ہو گیا۔ تمام درباری جمع ہو گئے، افراتفری پھیلی ہوئی تھی۔ حکیم طبیب بلائے گئے، ہر شخص فکر مند تھا، اور وہ سوداگر جو اس غلام کو لایا تھا از حد متفکر ہو کر ایک سائیڈ پر بیٹھا تھا اور دل ہی دل میں سوچتا تھا کہ میرا اندازہ درست تھا، یہ غلام دربار شاہی کے قابل نہیں، اور اب اس غلام کا کیا انجام ہوگا۔ تھوڑی دیر بعد بادشاہ ہوش میں آتا ہے اور آنکھیں کھولتا ہے۔ تمام درباریوں کی جان میں جان آ جاتی ہے، مگر بادشاہ سلامت پہلی نظر جس شخص پر ڈالتا ہے وہ وہی غلام ہے۔ بادشاہ دیکھتا ہے کہ غلام اسی طرح کھڑا تھا، نہ اس کے چہرے پر کوئی اداسی نہ پریشانی۔ اب بادشاہ تھوڑے توقف کے بعد لب کشا ہوتا ہے اور خود کلامی کرتے ہوئے قابل سماعت آواز میں کہتا ہے، اے ابراہیم آدم، افسوس ہے تم پر، بلکہ افسوس 100,000 افسوس ہے۔ تو بھی اپنے رب کی غلامی کا دعویٰ کرتا ہے، لیکن تیرا مقام اس غلام سے بھی کم تر ہے، حالانکہ رب قادر و قدیر نے تجھے بادشاہت جیسی نعمت سے نوازا ہے۔ تجھ سے تو غلام بہتر ہے کہ جس نے اپنے سارے اختیارات اپنے مالک کے سپرد کر دیے، اور تو اپنے اختیارات اپنے پاس رکھتا ہے۔ اگرچہ بادشاہ سلامت بلخ کے سلطان اور عظیم حکمران ابراہیم آدم نے اس غلام کو اپنے مقربین میں شامل کر لیا، تاہم اس کے دل و دماغ پر اس غلام کے جوابات کا جو اثر ہوا وہ ناقابل بیان تھا۔